اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ماعون اس کا مفہوم میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ سورہ ماعون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات پہ اور انسان کی فطرت پہ اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے اس صورت میں، اور یہ ماعون کے معنی لغت میں ضرورت کی چیز بھی، اس کو زکوٰۃ کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو آخرت کا انکار کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے؟ ویسے سب کو کہہ رہے ہیں بظاہر، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کی جو کبیدہ حرکات ہے اس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ یتیم کو یہ دھکے دینے والا ہے، مسکین کو خود کھانا کھلانا تو کجا، کسی کو بھی یہ ترغیب نہیں دے گا کہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ اور پھر یہ جو نماز پڑھتا ہے اس میں بھی اتنی غفلت اور لاپرواہی ہے کہ اس میں ریا آ جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کبھی کوئی آدمی، ہمسایہ، دوسرا شخص جو ضرورت مند کوئی ضرورت کی شے اس سے مانگے تو اس سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ مفہوم اس صورت کا یہ ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ نے دیکھا، تو دیکھنے سے عام طور پہ مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کسی کو دیکھنا، لیکن اس کے دیکھنے کے اندر ایک معنی ہے چھپے ہوئے، غور کرنا۔ دیکھنا، غور کرنا، یعنی دیکھنے کی جو گہرائی ہے یا بڑی توجہ سے کسی کو دیکھنا، وہ غور کرنا۔ لہذا یہاں کہا گیا ہے کہ آپ نے غور کیا اس شخص پر جو ایسے کرتا ہے، چونکہ یہ پوری زندگی کی انسان جو ہے پورے اس معاشرے میں اس پر یہ بات کی گئی ہے، اس لیے اس میں بتا دیا گیا کہ جو شخص امتحان پر یقین نہیں رکھتا، آخرت پر یقین نہیں رکھتا، وہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو چترے بے مہار کی طرح بے لگام ہے، وہ پھر یتیم کو دھکے بھی دے سکتا ہے، وہ کسی مفلس کو کھانا کیا کھلائے گا، اس کی تو نماز بھی ریاکاری کی ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ نمازی ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ یہ بات ساری فرمائی جا رہی ہے، یعنی بنیادی چیز کیا ہے کہ آخرت، عاقبت۔ اگر آخرت اور عاقبت پر ہی ایمان نہیں ہے کسی کا، تو پھر جو مرضی کرتا پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، احتساب نہیں ہے، یہ احتساب سے بھاگنے کی بات ہے۔
کہ کچھ نہیں ہونا آگے، کوئی آخرت نہیں، کوئی عاقبت نہیں، جن لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے وہ پھر اس دنیا میں اللہ اور رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کمزور جو لوگ ہیں وہ ضرورت مند لوگ ہیں، اور جو تگڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اس میں اسی معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے کہ باوجود مال ہونے کے، باوجود سب کچھ ہونے کے، پھر کمزوروں کو اس سے محروم رکھنا، اور پھر یتیم جو ہے اس کو دھکے دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کسی پہ مال دولت ثروت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمات ہے، اس خالق کی عطا کردہ ہے، تو یہ کسی کی اپنی کمائی نہیں ہے، محنت اس کی ضرور ہے لیکن عنایت اس مالک کی ہے۔ تو اگر وہ شخص خود ہی اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں کی اس نعمات میں جو حصہ ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچاتا، تو اس سے خطرناک، اس سے کبیدہ، اس سے بد اخلاق بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو سورہ ماؤن میں خصوصی طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو صرف اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھنی ہے، محسوس کرنا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی مسکین غریب کی خدمت بھی پھر آپ کا فرض ہے کہ کرے، اور اس کا حق ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں۔ صرف نماز سے کام نہیں چلے گا، اور نہ صرف خیرات سے کام چلے گا، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ انسان کی نفسیات اور اس کی زندگی پہ بہترین یہ صورت ہے جو بیان کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں سے بے خبر ہے، وہ سب جانتا ہے، سمیع بصیر ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس لیے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح آگاہ ہے کہ وہ نماز غفلت کی ہے، سستی کی ہے، آپ صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کے چیزیں ہیں اس میں آخری چیز جو کی گئی کہ اگر کوئی ہمسایہ یا کوئی شخص عارضی طور پہ کوئی برتن مانگ لیتا ہے، کوئی بستر مانگ لیتا ہے، کوئی ہنڈیا، کوئی کلہاڑی، یہ ساری چیزیں، تو وہ بھی وہ شخص دینے کے لیے تیار نہیں اس کو، عارضی طور پر بھی۔ تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو شخص کسی کو نہ دے ہونے کے باوجود، پھر وہ شخص کتنا بڑا ریاکار مکار ہے، اور یہ سب نماز وغیرہ اس کا ڈھونگ ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ لہذا اس لیے اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اگر اللہ نے کچھ دیا ہے، پہلی بات تو یہ، اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، دوسری چیزیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ آخرت اور عاقبت جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، آخرت پر ایمان، عاقبت پر ایمان۔ چونکہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں، تو وہ اگر اس کو پتہ ہے کہ امتحان ہی نہیں ہونا، کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں، تو وہ سبق کیوں یاد کرے گا؟ وہ تو وقت ضائع کرے گا۔ تو یہاں یہ سب سے پہلی جو آیت ہے سورت کی، اس میں یہی بات کی گئی کہ آپ غور کیجئے ایسے شخص پہ، ایسے شخص کو دیکھیے کہ جو سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو عاقبت کو نہیں مانتا۔ تو بے شمار معاشرتی برائیاں
اس نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آخرت اور عاقبت پر یقین مکمل ہو جائے تو بے شمار جو اس دنیا میں جھگڑے، فساد اور دوسری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ ذہن میں ہو کہ میں جو بھی یہاں کچھ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ وہاں میرے سامنے آئے گا اور مجھ سے سوال بھی ہوگا اور میں ہر سوال کا جواب دے بھی ہوں۔ چونکہ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر ایمان، اسلام وغیرہ بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلا عاقبت پر ایمان ہے اور اس کی مضبوطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔